أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، سلسلہ مجالس جو بعنوان خمسہ اپنے 20ویں سال میں ایک مجلس اضافے کے ساتھ آج منزل تکمیل کو طے کرتے ہوئے آخری مرحلے میں داخل ہے، جبکہ آج کا موضوع ہے حسین بنائے لا الہ۔ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے، مگر موضوع دیکھ کے کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہوگا جس کو خواجہ معین الدین چشتی کا وہ شعر یاد نہ آیا۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرب المثل بن جاتی ہیں، نہ جانے کس خلوص سے خواجہ نے شعر کہا تھا کہ جو نہ صرف یہ کہ زبان زد عوام ہے بلکہ حسینیت کے پیغام میں ایک بیساکھی ہے جس کو خواجہ کی ربائی کہتے ہیں۔ ادھر موضوع پڑھا، ادھر ذہن میں ان کا نام آیا۔ سلسلہ سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ذرا 1-2 منٹ لگے گا، آج آواز ذرا سی ہماری گرفتہ ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ 1-2 منٹ میں اپنی اوقات پر پھر ہم آ جائیں گے۔ ان کو کہاں جانا ہے، جیسے بھی ہو گھوم پھر۔ ابھی آج میں وہ کہہ بھی رہا تھا کہ اب عمر کی اس منزل میں آ گئے ہیں کہ اب اگر خمسہ کی مجلس یعنی جو ایک امپورٹنٹ مجلس ہو تو اس کے درمیان جو ضمنی تقریریں ہیں اس سے ہم کو یا کم کرنا ہوگا اور یا معذرت لینی ہوگی۔ اور پھر ہمارا ابھی آن لائن پروگرام بھی چل رہا تھا امریکہ میں، تو ایک دن میں 3 تقریریں ذرا سا بھاری پڑ جاتی تھی ہمارے لیے۔ بہرحال آیہ مبارکہ جو ہدیہ سماعت ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا قرآن مجید کا ہے۔ اقرا بسم ربک الاعلیٰ کے بعد جو حضور کو سنانے کا حکم دیا، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا قرآن سینہ پیغمبر پر اللہ نے اتار دیا تھا۔ یہ جو جبریل لاتے تھے وہ آیت نہیں لاتے تھے، آرڈر لاتے تھے کہ یہ والی آیت سنائیے، وہ والا سورہ آپ پڑھیے، وہ والی آیت آپ پڑھیے۔ اور اچھا کیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ پروردگارہ آیت سورہ سنانے کے لیے جبریل کو بھیج دینا ہی اچھا ہے، ورنہ یہ قوم کے لوگ خامخواہ دشمن ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ نواسے آتے ہیں
تو آیہ تطہیر پڑھتے ہیں، جب ہم آتے ہیں تو سورہ منافقون پڑھنے لگتے ہیں، تو چار لگ جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر، ہے نا بھائی؟ تو جبریل آتے تھے، وہ حکم لے کے آتے تھے پورا قرآن حضور کے سینہ مطہر پر، اور اگر پورا قرآن ایک مرتبہ نہ اترتا تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن کبھی استعمال نہ کرتا۔ اور لیلۃ القدر ہے جس میں پورا قرآن آ چکا تھا، جبریل حکم لاتے تھے، اب یہاں پر محل ہے، اب یہاں پر محل ہے، اب یہاں پر ہے۔ تو حضور کو تبلیغ اسلام میں بنیاد دین اور کلمے کی داغ بیل ڈالنی ہے، یعنی اسلام کا انوگریشن ہو رہا ہے، دین مصطفی کی سنگ بنیاد ہے، اس آرڈر کو اسی آیہ مبارکہ نے پلے کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آپ ڈرائیے کسے؟ عشیرتک الاقربین، جو آپ کے بہت قریبی ہیں، جس کا انگریزی میں بڑا اچھا ترجمہ ہے نیئرسٹ، نیئرسٹ یعنی بالکل۔ اب الف اور بڑی قاف سے جو اقرب ہے، یہاں پر وہ مراد ہے اقربین۔ یہ اس لیے الف اور بڑی قاف کی وضاحت ہم نے کر دی کہ اس ماحول میں الف والے اقرب سے زیادہ عین والے اقرب تھے، تو کہیں خطرہ نہ ہو جاوے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بتا دیا۔ عشیرتک الاقربین، جو آپ کے اقربین ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے بہت گھنشت ہیں، آپ کے بہت نیئر ہے، نیئرسٹ ہے، ان کو بلائیے، بلا کے کیا کیجئے؟ ڈرائیے۔ انذر یہ بنا ہے انذار سے، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، انذر یہ آرڈر کا صیغہ ہے، ڈرائیے کس کو؟ اپنے قریبی کو۔ تو حضور نے ایک بنیاد ڈالی اور بلایا لوگوں کو۔ اب ڈرانے کے لیے بلایا ہے تو پہلے کھلانے پلانے کا اہتمام تو ہونا، ٹھیک ہے، کھانے کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو طالب میسنجر بنے، اللہ کا گھر موجود تھا مگر خانہ ابو طالب کو تبلیغ اسلام کا مرکز اللہ نے قرار دیا۔ اس پر ہمارے علماء بڑی میٹھی میٹھی بات لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بھی پرچم توحید لہرایا جا سکتا تھا، مگر اس وقت حضور وہاں تبلیغ دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے یہاں بت نہیں تھے، صاف صاف مطلب ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ہمارے سامنے ہیں، ایک چیز ہے اثر اور ایک چیز ہے مؤثر۔ اثر ہمیشہ مؤثر سے پہچانی جاتی ہے، مؤثر ذہن تک پہنچاتا ہے اثر کے۔ آگ لگی تھی تو دھواں اٹھا ہوگا، دھواں اٹھا ہے تو آگ لگی ہوگی، آگ اثر ہے، دھواں مؤثر ہے۔ تو اب وہاں پر یہ ہمارے جملے نہیں، ہمارے علماء نے نہیں لکھا، وہ انہی لوگوں نے لکھا کہ وہاں ایک دو تو چھوڑو بھائی، 360 تھے، 360، یعنی خداؤں کے معاملے میں اتنے فعال تھے مکے والے، جس ٹائپ کا بھگوان چاہیے حاضر۔ تو وہاں بت رکھے تھے، تو بت پر ذرا سا رہتے ہوئے پرچم توحید کا لہرانا اچھا نہیں تھا، تو ابو طالب کے گھر میں، خیر بہرحال دعوت ذو العشیرہ ہمارا موضوع نہیں ہے، حضور نے حکم دیا، جناب ابو طالب نے 42 یا 41 41 یا 42 افراد پر جو مشتمل تھے، ان کے خاندان کے لوگ، جس میں حضور کے زیادہ تر چچا زاد بھائی، اور یہ سب کو جمع کیا۔ تو کھانا رکھ دیا گیا بیچ میں۔ آپ حضرات ابھی کبھی ایرانی دعوت میں گئے ہوں گے تو وہاں بھی ویسے ہی کرتے ہیں، بیچ میں رکھ دیتے ہیں، لوگ لے کے اپنا کھانے لگتے ہیں۔
یا بالکل جیسے آپ یہاں ہمارے یہاں ناشتے کا رواج ہے ویسے، جس کو آپ اپنے یہاں خوبصورت زبان میں کہتے ہیں پانی پلانا. پانی تو آپ ایسے ہی پلا رہے ہیں، بیچ میں رکھ دیا، اب اس کو بسکٹ ہے، کھجور ہے، یہ ہے وہ، ہاتھ بڑھا بڑھا کے لے لیا. بالکل دعوت ذوالعشیرہ میں ویسے ہی ایک پیالہ دودھ، ایک ران بکری کا گوشت، 3 سیر جو کے آٹے کی روٹی. تو اس میں کچھ لوگوں کو انسلٹ نظر آیا اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے بلایا گیا ہے، یہ 2 آدمی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا. اب کھائے پیے لوگ ہیں وہ، ایسا نہ سمجھیے گا، ٹھیک ٹھاک کھانے والے. ابھی آپ دیکھیں یہ تندور کی جو روٹی ہے جو یہاں بنتی ہے نا، ہمیں بہار میں اس کو آبی روٹی کہتے ہیں. تو ایک شریف آدمی اگر روٹی کھائے گا یہاں تو 2 روٹی، زیادہ بڑھے گا تو 3 روٹی، اور اگر کئی دن کا بھوکا ہوگا تو 4 روٹی. ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ کھانے والے لوگ چپ کیوں ہیں؟ آپ لوگوں سے نہیں، لیکن اللہ زندہ رکھے اس روٹی کو بھی 10 کی تعداد میں کھانے والے لوگ ہماری قوم میں. خیریت گزار 10 روٹیاں، اور یہ تو معمولی لوگ جو چمن پراس اور پھکی کھا کے پچاتے ہیں، لیکن وہ اہل عرب جو پورا باغ فتق پچا لے گئے تو ان کا ہاضمہ بہت مضبوط تھا. انہوں نے کہا ہم یہ روٹی ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. تو ابو طالب اٹھے، رسول کے کان میں کچھ کہا، تاریخ نے وہ جملہ سنا، بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں. حضور اٹھے، انگلی زبان میں لگا کے تینوں میں ٹچ کر دیا رسول نے. چچا اب کہیے کہ لوگ کھا لیں بس. حضور نے کہا پہلے، ابو طالب نے کہا پہلے کھانا کھاؤ بعد میں بات ہوگی. کہ لے اتنے کھانا میں ہمارا کیا ہوگا؟ تو اب ابو طالب نے کہا ختم کر کے دکھاؤ تو جانے. یہی سے پتا چلتا ہے عظمت ابو طالب معرفت رسالت کے ساتھ ہے. ابھی معجزہ ہوا نہیں ہے، ہوگا، لیکن ایمان کتنا کامل ہے. اب اتنا بڑا صاحب ایمان جس کو گود میں پالے گا وہ کل ایمان نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہے میرے سر کا ختم کرو. خیر کھایا پیا، ابو لہب نے ہنگامہ مچایا، میٹنگ پوسٹپون ہوئی، 2 دن 3 دن، اس کے بعد 3ری میٹنگ میں کھانا پینا کھانے کے بعد آج بھی سوچا تھا کہ ہنگامہ کریں گے، تو آج ابو طالب نے کرنے نہیں دیا. او نمک حرامو بیٹھو، اور آج اگر تم نے ہمارے بھتیجے محمد کی بات نہیں سنی تو پھر تمہارا استقبال روٹی کے بعد تلوار سے کروں گے. تم لوگ اتنے بدتمیز ہو، کھا پی کے نکل لیتے ہو، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کہہ کیا رہا ہے. پہلے سنو، ماننے نہ ماننے کی زبردستی ہماری نہیں ہے، مگر ہمارے لال کو کہنے تو دو. اس کے بعد مرے اور کہا بیٹا آپ کو جو کہنا ہے کہیے، جب تک میں زندہ ہوں اب یہ آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. یعنی تبلیغ دین کی زبان کھلی ہے ہیبت ابو طالب کے سبب. تاریخ میں اور بھی بہت سے ابو ہیں، بہت سے ابو ہیں. جناب ابو طالب نے دعوت ہوئی، حضور نے اعلان کیا، ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. الذی اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا ہے. یہ چاند، سورج، ستارے، پتھر، پیڑ، پودے، یہ سب خدا نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے. میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا.
انی لکم رسول امین، خالی رسول نہیں، رسول امین. تو صادق مان چکے تھے، سچا مان چکے تھے، قریش کا تارا مان چکے تھے، سعید مان چکے تھے. تو اب یہ کیسے ڈینائی کرتے کہ اللہ کا رسول نہیں ہے؟ اس لیے کہ سچا بول رہا ہے کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد یہاں تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اس کے بعد حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح نجات اسی میں. تو اب سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. اس کے بعد پھر اعلان خلافت ہوا، وزارت بانٹی، سب کچھ ہوا. میٹنگ میں کسی نے اقرار نہیں کیا. تو رسول اللہ نے ایک دوسرا ٹکڑا لگایا کہ میں مشن اسلام کو لے کے چلا ہوں، اس میں دشواری بھی ہوگی. تو ایک اعلان آج ہی سن لیجئے، جو اس میں ہمارا سپورٹ کرے گا، ہماری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا. سب چپ رہے. کسی نے اس میٹنگ کا جو سب سے چھوٹا کمسن ینگسٹ بچہ تھا، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک اور آپ اس کے رسول ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی طرف جس نے احتجاجاً انگلی اٹھائی اس کا شکم پھاڑ دوں گا. مولانا شبلی نعمانی ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں اتنا کم سن تھا گواہی دینے والا کہ جو ایک جیب سے کھجور نکال کے کھاتا تھا، ایک جیب میں گٹھلیاں رکھتا تھا. گویا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دم کم سن تھا، یعنی لڑکپن بنانا چاہ رہے تھے. لیکن کلمہ سب سے پہلے اسی نے پڑھا، وعدہ سب سے پہلے اسی نے کہا کیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے اسی نے کیا. آپ نے بچپنا کہا تھا. اب ذرا ہمارا نقطہ بھی سن لیجئے کہ علی کی یہ پہلی شان تھی کہ نبوت محمدی کا نقطہ بوڑھوں کے بھیجے میں بعد میں آیا، کمسن کی سمجھ میں پہلے آیا. دین چل پڑا. لیکن پرابلم کیا تھا؟ الا اللہ مان لے گئے، اللہ ہے 360 ہے، ایک اور رہیں گے. ہم تو سخی ہیں اس معنی میں، اس میں کیا ہے 360 ہے، 5 لے آؤ، ہم کو تیاری. لیکن یہ پہلے والا جو جملہ ہے لا الہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو رسول نے اس پر کام کیا کہ نہیں، اس لیے کہ الا اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک لا الہ نہ ہو. ان میں سے ایک کو خدا نہیں ماننا ہے، خدا کو ایک ماننا ہے. اور وہ ایسا کہ وحدہ لا شریک، یعنی اس میں کوئی شریک نہیں، اور ایسا لا شریک کہ جس کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے بھائی. تو دھیرے 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 حضور نے سمجھا. دیکھیے ایک بات سمجھیے، علی بت شکن 26 سال کی عمر میں ہوئے ہیں کہ پیدا ہی ہوئے تھے بت شکن. یہ بتائیے کھلونے کا توڑنا زیادہ آسان ہے یا اتنے موٹے سانپ کا چیر دینا آسان ہے؟ بت کیا تھا علی کے لیے جب کلہ اجدر کو پھاڑ دے، ہے نا؟ اگر رسول اللہ خالی اشارہ کر دیتے کہ یا علی ان کو دیکھ لو جو 360 ہے، آدھا گھنٹہ نہ لگتا، علی ستیہ پیٹ کے رکھ دیتے ان کی. لیکن جو بدھ جہاں تھے، نوجوان بھائیوں ذرا گفتگو کی حکمت پر طائرانہ نظر رکھیے گا. گھبرا جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. حضور چاہتے، حضور نے ان کے بتوں کو نہیں ہٹایا اور رہنے دیا. یا رسول اللہ پہلا کام یہیں سے شروع کیجئے کہ یہ بت ہٹ جائیں گے تو کعبہ کلین ہو جائے گا. اب
اب جب آپ بات کریں گے تو اثر ہوگا. تو رسول نے کہا یہ بت ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کو تو جب چاہیں گے توڑ لیں گے. اصل جو بت دلوں میں پیدا ہیں ان کے, ہم پہلے اس کو لا الہ کی قینچی سے کاٹیں گے. تو حضور نے بڑی محنت کی اور ہوتے 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 کچھ لوگ راضی ہو گئے کہ نہیں ہم لا الہ کہیں گے. اس لیے کہ تبرہ کرنا سب کے بس میں نہیں ہے. یہ کچھ ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کے فروغ دین میں بھی شامل ہوتا ہے. بقیہ جن کے یہاں یہ بھی رضی اللہ, یہ بھی رضی اللہ, یہ بھی پیارے, یہ بھی دلارے, یہ بھی ہمارے, کوئی سمجھ میں نہیں آتی سائیکولوجی کہ کدھر جا رہے ہیں آپ, ہے نا بھائی. تو مسئلہ ہوتے 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 لوگوں نے لائے, رسول اللہ نے بت پھر بھی نہیں توڑے. بھرپور جوانی علی کی ہے مکے میں. مولا علی 23.5 برس کے ہیں جب ہجرت ہوئی ہے. 23 برس 24 برس میں تو کیسی بھرپور جوانی ہوگی. بت ابھی بھی نہیں توڑے رسول نے. یعنی رسول پہلے صنم قلب کو نکالنا چاہتے تھے, اس لیے کہ جب تک دل پاک نہیں ہوگا الا اللہ اس میں سما نہیں سکتا. یہی بات نوجوان بھائیوں, یہی بات ہمارے بڑے بھائی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں دروازہ گرایا تھا تو کیا بات ہے, حضرت کہہ لیجئے. موتا حرام کیا تھا کوئی بات نہیں, ان کو بھی حضرت مان لیجئے, ہے نا. جمل میں آئی تھی چھوڑیے, اللہ سمجھے گا ان سے, آپ ان کو بھی دل میں. ہمارے لیے ٹیکنیکلی فالٹ ہے, اس لیے کہ ہم دل میں محبت اہل بیت کا گھر بنا نہیں سکتے جب تک دشمن اہل بیت سے دل کلین نہ کرے. یہ بھیا ایک جگہ ہم مجلس پڑھنے گئے اور وہاں کنواں سے پانی پیا جاتا تھا. کنواں تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے, ہاں دیکھا, یہاں تو دیکھا ہوگا. وہ بالٹی رسی باندھ کے پانی نکال کے پیتے تھے. غالباً میں نے یہاں بھی عثمان پور میں دیکھا, یا یہاں کہیں دیکھا ہے میں نے کنواں اس زمانے میں. ہاں جی, گگڑی میں. اچھا, جہیز میں گگڑی ملا ہوگا تو وہ اب بھی یاد ہے. تو وہاں گاؤں میں گئے مجلس پڑھنے, سواری واری کی بڑی دقت ہوتی تھی, بیل گاڑی سے کیسے کیسے گئے. اب تو خیر اللہ کا کرم ہے, مولا کا احسان ہے, بڑی آسان سہولتیں ہو گئی. اب وہ وہاں ایک مسئلہ ہو گیا کہ کل مجلس ہوگی فلاں صاحب کی, اور ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں, اور محلے میں لڑکوں نے ایک کتے کے چھوٹے سے بچے کو دوڑایا تھا, اس نے چھلانگ لگا دیا, وہ کنویں میں گرا, تھوڑی دیر کے بعد مر گیا. اب پانی لوگ کہاں سے پیئیں, کنواں ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا بچہ ہی کتنا دیر ہے, 7-8 گھنٹہ ہے, جھیل لو. ایک مولوی تو آ ہی رہا ہے, اس سے مسئلہ پوچھ لیں گے. سیل فون کا زمانہ تو ہے نہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں. خیر صاحب پہنچ گئے. ارے کہہ لیں مولانا سب باتیں بعد میں ہوں گی, ایسا ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, کنواں میں کتا گر گیا ہے. نتیجہ ہے کہ ہم لوگ 20 گھنٹہ سے پانی کے لیے پریشان ہیں. انتظار میں تھے کہ آپ آ گئے تو ایسا کچھ تو مسئلہ جانتے ہی ہوں گے, لاکھ جاہل ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہاں یہ مسئلہ میں نے پڑھا ہے, مجھے یاد ہے. آپ ایسا کریں, اس کا استبرا یہ ہے کہ 70 بالٹا پانی نکال دیں, کنواں پاک ہے. کہ 70 میں نکل جائے گا. 4 نوجوان لڑکے آئے, انہوں نے 4-5 بالٹی لی, کھٹ 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 کھٹ, انہوں نے کہا 5-7 آ گئے, انہوں نے کھچ کھچ کے پھینکا. اس کے بعد بہترین شیشے کے گلاس میں ایک پانی لے کے آئے. کہ لے حضور آپ نے 70 کہا تھا نا, ہم نے 250 بالٹی نکال دیا ہے. تو اب کنواں چونکہ آپ کے کہنے کے مطابق پاک ہے, لہذا آپ پہلے نوش فرما لیجیے. قوم تو ہوشیار ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لائی. اور میں نے کہا مسئلے کی روح سے پاک ہے. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے گا, کچھ لوگ یہاں جتنے لوگ ہیں یہ غور سے سنیے,
شکوں کی دولت کا نام اسلام نہیں ہے، یقین کی منزل کا نام اسلام ہے۔ تو کوئی بھی چیز پاک ہوتی ہے نا، وہ مسئلے کے روح سے ہوتی ہے، تو اس میں آپ یہ نہ لگے گا ہمارے خیال میں، آپ کے خیال کا نام شریعت نہیں ہے، محمد کی تشکیل کا نام شریعت ہے۔ تو وہاں پر کبھی کبھی بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا نہیں مسئلے کے روح سے پاک ہے، لاؤ پی لیتا ہوں۔ جب پیا تو اس میں دیکھا 2-3 بال تیر رہے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ اسلام کا مسئلہ اتنا غلط ہو نہیں سکتا کہ 70 بالٹا میں کنواں کلین نہ ہو سکتا ہے کچھ۔ میں نے پوچھا کتا کتنے دن پہلے گرا تھا؟ بھائی کل گرا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں اتنا جلدی اس کے بال پورے نہیں آئیں گے، تو میں نے کتنے بالٹی پانی نکالے؟ کہ 250۔ میں نے چلیے ہمارے سامنے نکالیے، ہم نکالیں گے۔ 2 لڑکے کو بلایا، اب نے کہا 35 تم 35 تم، 35 نکالنا، چلو زیادہ بھیڑ نہیں لگائی۔ آپ لوگ گئے، وہاں گئے، ایسے جو دیکھا مردہ کتا تیر رہا۔ ارے بھیا ہم نے کس گاؤں میں آ گئے یار، 250 پانی نکال چکے یار، کتا پاک نہیں ہوگا، پورا کنواں بھی نکال دو، پورا پانی نکال دو، پہلے مردہ کتا کو نکالو نا۔ تو وہ جھپے دار کانٹے یہ ہوا، کنواں وہاں نکالا گیا، پانی پاک ہو گیا۔ مطلب سمجھ گیا آپ؟ اگر کسی چیز کی طہارت کو جاری و ساری رکھنا ہے تو پہلے مردہ کو نکالنا ہوگا۔ بڑے بھائیوں سے کہہ دیجئے ہم کسی سے عداوت نہیں کرتے، مگر یہ کہ بہت سے رضی اتنے مردہ ہیں اسلام کے معاملات میں، ہم جب تک ان کو تبرہ کے بالٹے سے نکال کے پھینکیں گے نہیں، مودت اہل بیت دل میں آئے گا نہیں۔ چاہے ایسے مردہ، اب یہ جملہ سنبھالنے والا ہے، چاہے ایسے مردے مردانے میں پائے جائیں چاہے زنانے میں پائے جائیں۔ ارے میرے بھیا ذرا سا، چاہے زنانے میں پایا جائے چاہے، میرے سر کا اثر توجہ خاص کا تعلیم رسول نے لا الہ الا اللہ سمجھاتے لوگوں نے واقعی مان لیا۔ اس بیچ میں ایک معجزہ ہوا، اس معجزے پر بہت سے لوگ نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ اجازت ہو تو آپ کو میں 3-4 منٹ میں یہ معجزہ سنا۔ یمن کے تقریباً 70 سے 80 مشرک آئے رسول اللہ سے مناظرہ کرنا کہ ہم نے سنا ہے آپ ہمارے خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو رسول نے کہا نہیں، تم اپنے خدا کو دکھا دو، ہم برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو ننھا سا چھوٹا سا خدا کہ لئے یہ سب تو پتھر کے بنے ہیں، یہ بتاؤ کہ ان کو خدا نے بنایا ہے یا انہوں نے خدا کو بنایا ہے؟ خیر سا ہوتے بات ہوتے طے ہوا مناظرہ۔ رسول نے توحید کے سینکڑوں دلیلیں تھی۔ میں بابانگ دوحل آن لائن جا رہی ہے مجلس، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے ہندوستان میں کہاں لوگ سن رہے ہیں، سارے فونس آتے ہیں۔ اچھا ہاں دیکھیے، میں قلب حسن صاحب آپ کے لیے یہ جملہ، ہمارے مظفر پور میں کچھ نوجوان لڑکے یہ آواز بھی سن رہے ہیں، وہ بڑا سا ٹی وی لگا کے 100 سینکڑے لوگوں میں تعداد میں یہ مجلس، چونکہ موضوع ان لوگوں کو پسند آیا تو وہ سن رہے تھے۔ تو آج دن میں انہوں نے فون کیا کہ ہم کو جلال پور کی مرثیہ خوانی بہت پسند ہے، ذرا ہماری طرف سے ان کو مبارکباد دے دیجیے گا۔ تو یہ لیجیے، آپ لوگوں کو ان کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اچھا اس کے بعد ایک دوسری بات ہوئی، ایک وعدہ میں نے کیا تھا کہ اولاد پر مجلس پڑھوں گا، ہے نا؟ تو اب جب انہوں نے مرثیہ خوانی پر مجھ سے کہا، تو ہمارے یہاں مظفر پور میں اس طرح کی مرثیہ خوانی کے رواج کو پامال کر دیا گیا ہے، تو میں نے وہاں کے لیے ایک مجلس کی بنیاد رکھی ہے۔ انشاءاللہ پوری مجلس اسی مرثیہ خوانی اور پیش خوانی میں پڑھوں گا۔ اصلاً خدمت عزاداری یہ ہے جو ہم لوگوں نے مجمع جمع کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ نہیں برا مان گئے آپ لوگ، چلیے صلوات پر محمد اور آل محمد۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ مجلسیں سنی جا رہی ہیں، توحید وحدہ لا شریک جس طرح 14 معصومین نے دلائل دیے ہیں کسی نے نہیں دیے. صاف صاف سنو، کسی نے نہیں دیے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہی ہے کتاب التوحید. ایک مولانا علی رضا رضوی آتے ہیں، انہوں نے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کتاب التوحید کا. تو وہ ایک انگریز شیعہ ہوا تو وہ مجلس میں گیا انگلش والی، 4 انگلش کی مجلس پسند پڑھی سنی، چاروں میں علی کے فضائل پڑھے جا رہے تھے. تو پھر اب انگلش والے میں وہ نہیں نکلتا تابوت علم علم، تو وہ سب اردو والے میں آتے ہیں. تو اب اردو میں آئے تو زیارت بھی کریں گے. تو اس انگریز نے پوچھا کہ بھائی ریڈنگ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ علی کا ذکر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ علی کے فضائل. تو بعد میں انہوں نے کہا بھائی ہم شیعہ تو ہو گئے ہیں لیکن ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالی علی علی کرنے ہی کا نام شیعہ لگتا ہے. اس کو مولانا نے انگلش کا ترجمہ دے دیا کتاب التوحید. اس نے کتاب التوحید پڑھ کے پھر وہ اب مجلس میں پڑھ رہا ہے. اس نے کتاب التوحید پڑھ کے کہا کہ جتنا علی علی شیعہ کر رہا ہے کم ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں جو اللہ اللہ ہے وہ علی ہی کی وجہ سے ہے. جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تاحت نگاہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک جملہ سنیے. جتنے 14 معصومین نے دلائل توحید پر دیے کسی نے نہیں دیے. اور اب ایک جملہ سنیے، یہ دعویٰ میرا ہے. اسلام کے 73 فرقے کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے، تقابلی مطالعہ کیجئے. میں ممبر سے ببانگ دوہل کہتا ہوں، جیسا عقیدہ توحید شیعہ اثنا عشری کا ہے کسی فرقے کا نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے بھائی ہر آدمی اپنی ڈھول بجاتا ہے، تو آپ نے بجایا تو کیا بجایا؟ نہیں، ہمارے ڈھول میں ایک دلیل بھی ہے. ہمارے عقیدہ توحید میں کچھ سرخاب کا پر نہیں لگا کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں. ہمارا عقیدہ توحید اس لیے اسٹرانگ ہے کہ ہم وہ واحد قوم ہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مان رہے ہیں. علی کے ہوتے ہوئے، ہائے 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 ذرا سا جملے پہنچ جائیں، علی کے ہوتے ہوئے جس کے اندر خدائی تمام صفات موجود ہوں. یہ دیکھیے ذات پروردگار ایک ہے اور ذاتی نام ہے اللہ. اس کا کسی زبان میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. بقیہ جتنے نام ہیں وہ سب صفات ہیں اور ہر صفات میں علی جھلک رہا ہے. موت اللہ دینے والا ہے، موت علی دیتے ہیں. حیات اللہ دینے والا ہے، ٹھوکر مار کے زندگی علی دیتے ہیں. ارے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، ان کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، لوگ بستی چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے. تو لوگ آئے جانشین کے پاس آئیں گے نا، انہوں نے کہا یا فلاں فلاں وہ دیکھیے کیا ہوگا زلزلہ چھوڑ، اس طرح سے لوگ چلے جائیں گے تو گھر لٹ جائے گا، فلاں ہوگا. خوف زدہ ہو گئے لوگ، مکان ایسے ایسے ہل رہا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم ٹھیک کرتے ہیں، ہم روک دیں گے زلزلہ. اور روک بھی دیا واقعی انہوں نے. چلو اب 10 20 25 سب اب صحیح سے بات ہے، جب کنگ چلے گا سب چلے. تو جیسے چلے اور یہاں ایسے مڑ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں زلزلہ ادھر ہے. کہا نہیں ادھر ہے. چلو تو آ گئے. سلمان علی کہاں ہے؟ کہا حجرے میں ہے. کہا ذرا کہو کہ مصیبت میں ہوں. علی نے دروازہ کھولا. چلو کچھ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، چلو. اب پہلے سیدنا عمر فاروق آگے تھے، اب ٹیکنیکلی مجبوری تھی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ آگے ہو گئے. اب آگے علی، پیچھے پیچھے جناب، اس کے پیچھے پوری امت. کہلے وہاں، کہلے یہ علی وہاں ہے. وہیں سے شروع ہے معاملہ. تو
تو علی نے کہا یہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیے ہم ان لوگ کو سنبھال رہے ہیں. ویسے بھاگ کون رہا ہے؟ تاریخ گواہ ہے. علی آئے, انہوں نے بایاں گھٹنا زمین میں ٹیکا, ایک ہاتھ لے کے زمین کو مارا. ہے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہلتی ہوئی زمین ایک دم ساکن ہو گئی. اب سمجھے مطلب ابو تراب, چھوٹا سا بچہ بیٹا ہے گھر میں شرارت کر رہا ہے, بہت سمجھایا نہیں مانا. بیٹے نے ایک تماچا مارا. ہے تجھے کیا ہو گیا؟ بیٹا ٹھنڈا. بالکل وہی. ہائے 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 میرے بھیا, صلوات پڑھ دو محمد اور آل محمد پر. ابو تراب ہے نا. چلیے اب وہ 75-70 آ گئے یمن کے مشرکین. بات یہیں پر رکی تھی. فائنل رسول اللہ نے گھبرا کے کہا اچھا یہ بتا کون معجزہ دکھاؤں کہ تو وحدہ لا شریک کو مان لے. کہا اچھا فرمائش باپ معجزہ دکھا سکتے ہیں میریکل؟ ہاں. تو کہا چلیے ہم سب کے سب کلمہ پڑھ لیں گے اور سارے بت کو توڑ کے پھینک دیں گے. ہمارے والے بت سے کہلوا دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اچھا تمہارا جو خدا ہے پتھر کا بنا وہ بولے گا تو تم مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے. کلمہ پڑھ لیں گے. پکی بات؟ پکی بات. ڈن ڈن. سردار نے بلایا ادھر آؤ, یہ لو چابی. صندوق میں وہاں ہمارے خدا صاحب بند ہیں صندوق میں, قیمتی تھے نا, ان کو لے کے آؤ. تو رسول نے کہا اے کنجی واپس کر. جو پتھر کو زبان دے سکتا ہے وہ اس کو یہاں بلوا بھی سکتا ہے. ہائے میرے بھیا ذرا سنیے, ہلو کنجی واپس کرو. ادھر جو لوگ صندوق کے نگہبان تھے انہوں نے دیکھا کھٹا کھٹ کچھ آواز آئی, تالا آٹومیٹیکلی کھلا, صندوق واہ ہوا, اس میں سے پہلی مرتبہ بت نکلا. اور اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پاؤں سے اتنا بڑا بت ہے, جلال پور کی زبان میں میوں میوں چلتا ہوا. صلوات پر محمد اور آل محمد. آ گیا. آیا تو اب رسول کو کچھ کہنے دے گا یا یمن کے جو سردار ہیں ان کو کچھ کہنے دے؟ کچھ آیا, آتے ہی بت گویا ہوا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو جو ان کے سردار نے کہا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر آج تک نہ بولے, اتنا کھلایا پلایا, آج ہمارا دن خراب ہے بول رہے ہو. اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور ہماری احمق قوم سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. معاملہ کلیئر ہو گیا. اللہ نہ ہوتا پہاڑ نہ اگتے, پہاڑ نہ اگتے پتھر نہ بنتے, پتھر نہ بنتے تراشے نہ جاتے, تراشتے نہ جاتے تو بت نہ بنتے. تو یہ جو 75-80 کی تعداد میں مشرکین تھے انہوں نے یوں ٹھوکر ماری پاؤں سے. ابھی جو ان کا خدا بول رہا تو لوگ گرایا, اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں. اب یہاں پر ایک جملہ یاد آ گیا. ایک ہوتے ہیں سوئے ہوئے, ایک ہوتے ہیں آئٹھے ہوئے. سمجھتے ہیں؟ سوئے ہوئے وہ بیچارے کو نیند آ گئی, سو گئے. ذرا سا کوئی کھٹ سے آواز آئی وہ جگ جائیں گے, یا ایک مرتبہ پکارا جگ جائیے, جگ گئے. اے بھائی جگ گئے. یہ ہے سوئے ہوئے. ایک ہے ایٹھے ہوئے, آنکھ بندہ, سب سن رہے ہیں. سنیے 18 منٹ رہ گئے ہیں نماز کو, کچھ نہیں سن رہے. اٹھیے.
چائے بن گئی ہے، چلنا ہے. اب کوئی اب چونکہ وہ سوئے ہوئے تو ہیں نہیں کہ اٹھے، وہ ایٹھے لیٹے پڑے. جن کو کنونس ہوتا ہے وہ مطلب سمجھے آپ، جو سوئے ہوتے ہیں ان کو بیدار کیا جا سکتا ہے، جو ایٹھے ہوں گے ان کا جگانا بہت دشوار ہے. اب یہ مثال ذہن میں رکھیے، ذہن کو دوڑائیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ جو 80-85 آئے تھے یمن کے مشرکین، یہ سوئے تھے، یہ سوئے تھے. ان کے بنائے ہوئے نے، جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کے بنائے ہوئے نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ والا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. ایک مرتبہ کہا، سوئے تھے جگ گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. پھر جملہ پڑھنا پڑے گا. ان کے بنائے ہوئے نے ایک ٹائم کہا کہ اگر آپ کا خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. سوئے تھے جگ گئے. لیکن ایسی ہوئی قوم جن کے بنائے ہوئے نے 70 بار کہا یہ نہ ہوتے تو ہلاک تھا، یہ نہ ہوتے تو ہلاک تھا. اور آج بھی کہہ رہے یا علی کہنا شرک ہے. جناب سے پوچھو صلوات بر محمد اور آل محمد. رسول نے ایک معاشرہ بنایا، ایک فرد بنائی، ماحول کو تعمیر کیا. مدینہ تشریف لائے، مدینے میں اعمال کی تبلیغ شروع کی. لیکن جیسے ہی حضور کی آنکھ بند ہوئی، الا اللہ پر سب باقی رہے، لا الہ پر مجمع کھسکنے لگا. مجلس کا گریز ہے میرے بھائی صاحب، توجہ چاہا. حضور وہ صنم توڑنا چاہتے تھے جو ان کے اقتدار کا تھا، ان کی جہالت کا تھا، ان کے ظلم و بربریت کا تھا، ان کی خاندانی برتری کا تھا، ان کے قبائلی برتری کا تھا. وہ بت توڑنا چاہتے تھے. اخو اللہ کا فی الدین کا ایک نعرہ لگا دیا، جو کلمہ پڑھ لے سب بھائی ہے. اب مدینے کے آخری ماحول میں آتے 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 حضور کی آنکھ بند ہو گئی. حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ الا اللہ باقی رہنے لگا، لا الہ پر کچھ لوگ کھسکنے لگے. دیکھیے گا، بت اور کہتے کسے ہیں؟ چپ رہے، جو ہوتا رہے، کچھ نہ بولو، اسی کو تو بت کہتے ہیں. ارے علی شریعتی کا بڑا قیمتی جملہ ہے کہ آپ کعبہ میں رہیں، مسجد میں رہیں، محراب میں رہیں، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں تو جوا خانہ میں رہیں یا مسجد میں رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. شراب خانے میں ہے کہ محراب میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہیں کس کے ساتھ. اب وہ جیسے حضور کی آنکھ بند ہوئی، دلوں کے صنم جگے. سمجھدار لوگ ہماری بات سمجھ لیں گے. ایک ساتھ تلوار لے کے نکلے، خبردار کسی نے کہا کہ رسول مر گیا تو گردن مار دوں گا. یعنی جذبات اتنے مشتعل ہو گئے. آئے آئے کیا پیار تھا رسول سے. مرنا لفظ، مرنا شبد ہم نہیں سنیں گے. پورے پبلک کو 47-48 گھنٹہ تلوار دکھا کے خاموش کیا، جب تک وہاں ایک کام ہو گیا. نہیں آپ حضرات دیکھیے، جب تک ادھر والے بھی نہیں سمجھیں گے، ایک کام ہو گیا. پہلے اتنے بڑے بڑے صنم بنتے تھے، اب ٹھیک ٹھاک بڑا صنم بن گیا. پہنچ گئی بات. صلوات پر محمد اور آل محمد. تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی، ہمارا بت تو ٹھیک ٹھاک سکسیس رہا. ہاں، اس لیے کہ پبلک تو اس نے احتجاج نہیں کیا، اسے سب نے مان لیا. ادھر میں کیا بتاؤں، تاریخ میں ایک رخ ہے. سعد ابن عبادہ کو لوگوں نے مار ڈالا. وہ قافلہ لے کے کہیں جا رہے تھے، وہ دیگر ضروریات کے تحت پہاڑ کے دامن میں جنگل کی طرف گئے اور وہاں سے آئے نہیں. بعد میں لوگوں نے کھوجا تو وہاں مردہ پائے گئے. تو اس پر لوگوں نے
اعلان کیا کہ یہ حکومت اتنی پکی ہے کہ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی، لہذا جنات نے ان کو مار دیا۔ پھر دوسرا نعرہ تھا، یہ کتاب میں لکھا ہے، آپ سنیے گا تو ہنسیے گا، کہ سیدنا علی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ جنات سے ڈر گئے تھے، جو 17 دن تک جناتوں کو پانی پلا کے آیا ہے کنویں میں، جس کی ایک مثال مولا ابو الفضل عباس نے کربلا کے میدان میں رجز میں پڑی تھی اور انیس نے پورا بند کر دیا، سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر، دادا شجا باپ جوان مرد ہم دلیر، جب رن پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر، لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر، افرید کانپتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، بیر العلم میں ڈوب کے تلواریں ماری ہیں۔ علی جنات سے ڈر گئے تھے۔ اچھا تو دوا ہوا جو بنتی ہے نا تو پہلے چوہے پر ٹرائی لیا جاتا ہے، میڈک پر، اس لیے کہ بہرحال دوا کمپنیوں کے سامنے ہم لوگ میڈک، چوہے تو نہیں ہے نا، انسان ہے، انسان قیمتی ہے، تو چوہے میڈک اگر مر گئے تو مر گئے، تو ان پر ٹرائی لیتے ہیں۔ تو اب جو یہ بڑا بت تیار ہوا اس نے چھوٹے چھوٹے کام پر ٹرائی لیا کہ پوجا ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو پہلا انہوں نے ٹرائی لیا کہ جو ٹمپرری میرج ہوتا ہے، جس کو اسلام کی زبان میں کیا کہتے ہیں، سب کو یاد ہے، شیعہ قوم میں یہی خوبی ہے، کرتے نہیں ہیں مرتے ہیں، ہے نا، متا، انہوں نے اس کو کھینچا، آزمائش میں کامیاب ہو گیا، قوم مان گئی، انہوں نے کہا ہو گیا معاملہ، یہ اللہ کے چھتر چھائے میں ان سے لا الہ کا حق چھین لیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب پروگرام بن گیا کہ اب ایک چیز کو آزمایا، مان گئی۔ تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا مجمع والا واقعہ ہے کہ حضور حج میں ایک رکن کرتے تھے جس کا نام تھا طواف النساء، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں 2-4 ملے گا آپ کو کرنے والی۔ اچھا ہے جو لوگ نہ سمجھے سمجھدار ہیں، آپ کو زیادہ تر لوگ وہ انہوں نے کہا کہ ہم ذرا سے اس کو ہٹا کے دیکھتے ہیں، یہ تو ماس گیدرنگ کی بات ہے، تو اس کو بھی ہٹایا، لوگ اس کو بھی پی گئے۔ تو انہوں نے کہا ہو گیا، ہم لا الہ پر ضرب لگا دیں گے، دھیرے دھیرے کر کے اللہ کے پوسٹر کے تلے لا الہ کو ہٹانا شروع کیا، وہ زبردستی تھوپ دیے گئے صنم۔ اب اس کے بعد کوئی 12-13 سال کے بعد ایک بڑا ٹرائل لیا گیا، سنیے گا میرے بھائی، بڑا ٹرائل۔ سمندری بیڑا جب بنتا ہے تو پہلے اس کو پار نہیں اتارا جاتا، پہلے 200 میٹر 500 میٹر 1000 میٹر دیکھ لو تب چھوڑا جاتا ہے سمندر میں۔ تو اب ایک بڑا ٹرائل لیا 12-13 سال کے بعد، 6 آدمی کی کمیٹی بنے گی، بن گیا۔ کیا کہا گیا؟ شورا، انہی 6 میں سے ایک چنے جائیں گے، جو مخالفت کرے گا اس کی گردن مار دو۔ یعنی اب دیکھیے یہ لا الہ کے فلسفے کو بھلانے کے لیے اندر سے فرعونیت لے آئے کہ مانو تو ٹھیک، نہیں مانو تو گردن مار دو۔ بڑی باریک بات پڑھ رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ چلے گئے، لوگوں نے اس کو بھی مان لیا۔ تو اب دھیرے دھیرے کر کے جتنی حریت اور آزادی رسول دے کے گئے تھے، ساری آزادی چھین چھین کر ذہن کو غلام بنا دیا گیا، بس کہنے کو اللہ رہ گیا، باقی جو ہیں وہ جناب ہے۔ ہوتے ہوتے اسلام کا ایک بلیک ڈے آیا کہ
امیر شام معاویہ مطلق العنان خلیفہ بن گیا. اس نے ایک حدیث گڑھوائی کہ خلیفہ اولی الامر ہوتا ہے، یہ غلط کرے تب بھی تم مانو، صحیح کرے تب بھی تم مانو، تم کو روکنے ٹوکنے کا رائٹ نہیں ہے، اللہ ان کو ٹوکے. اب یہ بڑا بت تیار ہو گیا. نتیجہ یہ ہے کہ کسی کے اندر اب ہمت نہیں ہے. سمجھیے، حریت اور آزادی کا نام ہے اسلام. جاہل عوام بدھ کے درمیان قیدی تھی، پھر رسول کے بعد وہی دور لاتے 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 ایسا پہنچا دیا گیا کہ دور یزید تک آیا. حسین ان کلمہ پڑھنے والوں کے مزاج کو قریب سے پڑھ چکے تھے. کل والا جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، حسین ماہر نفسیات کا نام نہیں ہے، خالق نفسیات کا نام ہے. حسین نے کہا یہ نماز بھی پڑھیں گے، یہ روزہ بھی رکھیں گے، یہ داڑھی بھی رکھیں گے، یہ حج بھی کریں گے، مگر نہ ان کا حج حج ہے، نہ ان کا روزہ روزہ ہے، نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کا زکوٰۃ زکوٰۃ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حریت کو پامال کر کے انہوں نے وہ بت جو رسول توڑ کے گئے تھے پھر سے شخصیات میں تعمیر کر دیا. ذرا سا جملے تو اگر آپ جملے کی قدر نہ کیجیے گا، ان بت کو اب پتھر کے تراشے بت نہیں آ رہے ہیں، شخصیات میں بت تعمیر کیے جا رہے ہیں. میں واضح کر پایا نوجوان بھائیوں؟ شخصیت پرستی ہونے لگی. اب اس کی ایک رزلٹ دیکھ لیجیے. مسلم ابن عقبہ، ایک ہے ولید ابن عقبہ، اسی کا چھوٹا بھائی ہے مسلم بن عقبہ. یہ لشکر کا انچارج تھا خانہ کعبہ کی بربادی میں یزید کی طرف سے. جناب اس نے کعبے کا چھت توڑا، آگ لگا دی، کعبے کے غلاف جل گئے، کئی جگہ سے دیوار ٹوٹ گئی. اللہ کے گھر پر منجنیق سے اس نے آگ کی اور پتھر کی بارش کرائی، اور اس کے بعد کعبہ بالکل چکنا چور، ایسے اتنی اذیت کعبے کو دی. اور جب پورے طور پر مکے کو غارت کر چکا تو جب یہ چلنے لگا تو اس کو تیز بخار آ گیا. تو تیز بخار جب آ گیا تو طبیب بھی آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، اب یہ بخار ہمارے خیال سے ان کو لے جانے کے لیے آیا. یہ اب کسی پیراسیٹامول سے اترنے کا نہیں ہے. تو دیکھ لیجئے آپ کو جو کرنا ہے وصیت. تو اس کے وصیت کے جملے سن لیجئے نوجوان بھائیوں، پتہ چل جائے گا کہ پتھر کے صنم، پتھر کے بت شخصیات میں اتار دیے گئے. تو کہتا ہے کہ ہماری وصیت یہ ہے کہ ہمارے خلیفہ وقت کو ہمارا پیغام دینا کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ایسا توڑا ہے کہ اللہ کا گھر پہچان میں نہیں آ رہا ہے. خلیفہ سے کہنا کہ اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے ہمارے گھر پر حملہ کیوں کیا، تم نے ہمارے بندوں کو مارا کیوں، تو میں اللہ کے نزدیک سرخرو ہو کے کہوں گا پروردگارا تیرے خلیفہ کی خوشنودی میں ہم نے تجھے بھی نہیں چھوڑا. نہیں، بہت بڑی بات ہے. تیرے خلیفہ کی خوشنودی میں ہم نے تجھے بھی نہیں چھوڑا. یہ تیرا گھر تھا نا، لیکن ہم نے یہ کوئی غلط نہیں کیا، اس لیے کہ اولی الامر ہے، رضی اللہ ہے، اس کی بات دین ہے. مطلب سمجھ گئے؟ رسول اللہ کے پورے خدمات. اب وہ پتھر وتھر کے بت ہٹ کے کچھ بزرگ لوگ اور زیادہ تر بنی امیہ کے شخصیات میں بت آ گئے. حسین اب کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارا کام اللہ پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تو سب مان رہے ہیں، ہم لا الہ پر ورک کریں گے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، لا الہ کا ورک
اس کی بنیادی اور بیسک اصول ہے حریت، آزادی. اب کل کی مجلس سے جملہ جوائن کیجئے، حسین نے چاروں طرح سے 72 کو آزاد کر دیا. جب یہ 72 کسی طور پر آزادی کے بعد حسین کو چھوڑ کے جانے پر تیار نہ ہوئے، تب حسین نے کہا یہ ہے مظہر لا الہ، یہ ہے مظہر لا الہ. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ خواجہ معین الدین چشتی نے جو ربائی کہی ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین، فارسی میں ہست حسین دونوں استعمال ہوتا ہے. یہ کیا شعری ضرورت کے لیے کم تھا؟ ہم لوگ شعراء لوگ شعری ضرورت کے لیے کچھ ایک دو لفظ کو کھا بھی جاتے ہیں شعری ضرورت کے لیے، وہ جائز بھی ہے نا. جہاں پر نون پورا آنا چاہیے تھا نون غنہ سے کام چلا لیتے ہیں، اس لیے کہ شعری ضرورت ہے ورنہ وزن خراب ہو جائے گا. تو خواجہ جیسا اولاد رسول جو سلطان الہند کا لقب لیے اجمیر میں لیٹا ہے، اس نے شعری ضرورت کے لیے لا الہ کہا تھا. اللہ کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، دوسرے مصرے میں نہیں کہہ سکتے تھے. خواجہ وہ معرفت اہل بیت رکھنے والے اولیاء کرام میں تھے کہ جن کو پورے عصمت کا تعارف دل و دماغ میں تھا. اور احتیاط دیکھیے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. اللہ کہہ رہا مالک یوم الدین، خواجہ کہہ رہا دین است حسین. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہا مالک یوم الدین، وہ دین کا مالک ہے. خواجہ کہہ رہا دین است حسین. اب کس کا مالک اللہ ہے؟ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. ذرا شاعری کے چتر گربے کو دیکھیے. ربائی کے 5 مصروں میں حسین کا نام ہے، ایک مصرے میں یزید کا نام ہے. جہاں جہاں حسین ہے وہاں یزید کو آنے نہیں دیا. سرداد نداد دستے در دستے یزید. اب جہاں یزید کو رکھا وہاں حسین کو آنے نہ دیا. ارے وہ اردو اور فارسی زبان کی شاعری کا نام خواجہ نہیں ہے، یہ ولایت علی کے صدقے کا نام خواجہ معین الدین ہے. حسین نے وہی لا الہ کی بنیاد رکھی. وہ صنم توڑ دیے جو لوگوں نے، ورنہ کس میں ہمت تھی. لوگ حیرت کرتے تھے. ارے آج آپ کو میں بتاؤں، ہمارے بہار میں ایک جگہ ہے بیتیا، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اچھا آپ لوگوں نے اگر نام نہیں سنا ہوگا تو جو ٹیچرز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے گاندھی جی کا ایک موومنٹ سنا ہوگا، ستیہ گرہ آندولن سنا ہوگا نا. یہ ستیہ گرہ آندولن وہیں سے چلایا تھا گاندھی جی نے. بہار میں ایک جگہ ہے بیتیا، ہمیں مظفر پور سے کوئی 2-2.2 کلومیٹر دور ہے. یہ گورکھپور کے راستے میں ادھر سے آپ جائیں گے تو منظر خیز جگہ ہے، تاریخی جگہ ہے. وہاں بھی تازہ نیا میڈیکل کالج بھی کھلا. وہیں سے گاندھی جی نے 2 آندولن چلائے تھے، ایک ستیہ گرہ، ایک نمک آندولن. تو گاندھی جی جو ہمارے فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی، انہوں نے ستیہ گرہ آندولن چلانے سے پہلے ان میں گاندھی جی کے ایک مشیر تھے بہت بڑے، مولانا خیرات احمد صاحب کے بیٹا سر سلطان، جن کی بنائی ہوئی ابھی بھی عالیشان مسجد ایسی ہے کہ ایسی بنوائی ہے کہ مرمت کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پورا سر سلطان پہلے سے بہت بڑی شخصیت تھے. وہ گاندھی جی کے مشورے میں تھے. سر سلطان صاحب نے گاندھی جی سے کہا کہ اتنے بڑے
فرنگی طاقتوں کے خلاف یہ 5-10 ہزار کا لشکر لے کے آپ آندولن کو کامیاب کر لیں گے؟ تو گاندھی جی نے کہا سر سلطان اگر دوسرا کہتا تو میں اس کو سمجھاتا، تم کیا کربلا بھول گئے؟ تاریخی جملہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیں بھائی حریت، تم کیا سر سلطان تم کیا کربلا بھول گئے؟ ہم نے یہ مارگ درشن حسین سے لیا ہے۔ اس بیچ میں اعلان ہو گیا آئیے تقریر شروع۔ اب وہ پرانے زمانے والا مائک دیا گیا گاندھی جی کو، سنیے اتہاس کے پڑھنے والے لڑکے سمجھے، گاندھی جی نے ستیاگرہ آندولن کا پہلا اسپیچ انگریزی میں دیا اور حسین سے شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں I do not place anything name of the people of India. I have thoroughly studied life of the hero of Karbala. If India is to be freed, follow path of Hazrat Imam Hussain, peace on him. گاندھی کیا کہتے ہیں؟ میں بھارت کے رہنے والوں کے سامنے کوئی نئی بات کہنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں نے کربلا کے ہیرو امام حسین کا مول روپ سے ادھین کیا ہے۔ یدی بھارت آزادی چاہتا ہے تو حسین کے بتائے راستے پر چلے، پیس آن ہیم، ان پر ہمارا سلام۔ ارے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ سن 2001 کے کانپور کے حسین ڈے کے سووینئر میں بھی گاندھی کی اسپیچ چھپی تھی، پیس آن ہیم، حسین پر ہمارا سلام۔ جی جناب، حریت آزادی کا ایک سمبل بن گیا حسین۔ کمزوروں کے دل میں طاقت کا نام ہے حسین، بزدلوں کے سہارے کا نام ہے حسین، بے کسوں کے آسرے کا نام ہے حسین۔ ادھر جو لوگ، عجیب کیا بتاؤں آپ سے، ایسا بت بنایا تھا اس نے کہ اللہ اللہ توبہ اللہ توبہ۔ ابو ایوب انصاری ایک بہت بڑی شخصیت ہے صحابی رسول میں، اور ان کا رتبہ اس لیے زیادہ بلند ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے انہی کے گھر اسٹے کیا تھا، وہی رکے تھے، اونٹنی وہی رکی تھی حضور کی، اس لیے کہ سب کہہ رہے تھے ہمارے آؤ، تو رسول اللہ نے کہا کہ چلو ہٹاؤ، ہمارا ناقہ جہاں رک جائے۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر ناقہ رکا، بڑے برگزیدہ صحابی میں ان کا نام ہے، اور شیعان علی میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام ہے، جمل صفین میں علی کی طرف سے لڑے۔ ایک موقع پر رسول کی ایک وصیت یاد دلانے ابو ایوب انصاری گئے، تو ایوب انصاری کے گھر میں گھس کے امیر شام کے لشکر نے زد و کوب کیا تھا، پوری تاریخ ہے، اور آپ اگر یہ اسپیچ کو سننا چاہتے ہیں تو مرزا محمد علی انجینئر کی اسپیچ سنیے گا، اس میں اس نے پڑھا، ہمارے کو تو پوری کتابی تاریخ میں نے سنا بھی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے۔ کیا انہوں نے کہا تو ایسے موقع کے لیے ابو ایوب انصاری نے کہا کہ امیر شام تجھے اسلام کا کوئی خیال نہیں ہے، دین کو کیا بیچ دینا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جو کام ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے، تم اپنا کام دیکھو۔ تو انہوں نے کہا مجھے رسول نے خبر دی تھی اس دن کی۔ کیا خبر دی تھی؟ تو رسول نے کہا تھا جب ایسے ماحول ہو جائیں گے تو تم صبر کرنا۔ تو کتنا بڑا کفر کا جملہ بول رہا ہے حاکم شام، رسول نے تم سے کہا تھا صبر کرنے کے لیے، جاؤ پھر صبر ہی کرو۔ یہ جملہ آپ اندازہ لگائیں بت شخصیات میں کیسے ترمیم ہو گیا۔ بڑے بت کی صورت یہ آ گئے، ان سے بھی بڑا بت دو ہاتھ بیٹا، وہی جو باپ کا بھی اپنے باپ ہو، وہ یزید نکل گیا دو ہاتھ ان سے۔ حسین نے حریت کا سبق کربلا میں بتایا، اور زندگی کی ایک سائیکولوجی دی ہے امام حسین نے کہ موت تو آنی ہے، یہ 100% ٹرو ہے، صحیح ہے، موت تو آ کے رہے گی، یقینی ہے۔
جو بیوقوف ہیں وہ لوگ جو حق کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں زندگی بچانے کے لیے، وہ کتنے دن بچا پائیں گے؟ ہے نا؟ حسین نے وہ حریت دی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر بولنے کی طاقت پیدا ہوئی. پورے مکے میں بغاوت ہو گئی، پورے مدینے میں بغاوت ہو گئی. یزید کی بیعت توڑ لی لوگوں نے. جو یزید اور امیر شام کے نام سے کانپ جاتے تھے، حسین نے وہ حوصلہ دے دیا کہ دل میں ان کو آزادی کی تمنا ہوئی، انہوں نے بیعت توڑ دی یزید کی. جی مضافات میں بھی یزید کی بیعت لوگ جلدی توڑنے لگے پورا. وہ تو کہیے کہ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان نے پھر حجاج کو کھڑا کر کے پھر ظلم کی وہ کھیتی چلا دی. لیکن سب کچھ کھیتی کی، ظلم کی، لیکن حسین نے جو لا الہ کی بنیاد رکھ دی. اب آنے والے بادشاہ کہلائے، ظالم کہلائے، لوفر کہلائے، غنڈہ کہلائے، خلیفہ نہ کہلائے. وہ حق چھین لیا حسین نے. یہ ہے حسین کی خدمت. بنیاد لا الہ پر کوئی معبود نہیں ہے. اور اس پر ایک بہت بلیغ اشارہ کیا ہے جوش بلی آبادی نے. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. امام حسین نے وہ کارنامہ کیا. اور اب وہاں سے گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. امام حسین نے معاشرے تعمیر جو کیے اس میں بہت اہم رول جناب زینب نے پلے کیا کہ یہ معاشرہ بنا کے قوم کے حوالے لگا دیا. یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ حسین کا بنایا معاشرہ ہے، یہ حسین کا تعمیر کردہ سماج ہے. اب ایک بات کہوں، سچے عزادار ہیں ہم کہ جھوٹے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ بولیے بھائی. تو ہم کو ایک چیز پتہ چلا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے برائیوں سے. سیدھے آئیڈینٹیفیکیشن دے دیا اسلام نے. اگر برائی سے رک رہے ہیں تو نماز قبول ہو رہی ہے. سیدھی سی بات. اور برائی بھی چل رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، تو پریکٹس ہے، عبادت نہیں ہے. اب عزاداری قبول ہو رہی ہے، ماتم، مجلس، نوحہ، زنجیر، خون کا ماتم، ہاتھ کا ماتم، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سوز خانی، نوحہ خانی. کیسے پتہ چلے قبول ہو رہی ہے؟ اگر ذہن پر کسی کی غلامی نہیں ہے تو ہم عزادار ہیں. اور اگر ہم کسی کے غلام ہیں تو اس کا مطلب حسین کی حریت کا پیغام ہم تک نہیں آیا. ابھی اور ٹریننگ لیں. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں آیا کہ لبیک یا حسین. نہیں، ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہمارے اندر آزادی نہیں ہے. کل بڑی خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں نے سنایا کہ لبیک یا حسین جواب ہے حل من ناصرین. کچھ بڑے بھائی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم بھی گوگل پر رہتے ہیں. یا آپ لوگوں کے عقیدے میں تو آپ کے امام معصوم ہوتے ہیں. سنا ہے آپ کے امام معصوم ہوتے ہیں. ہاں سنا کیجئے، ہمارے امام معصوم پیدا ہوتے ہیں. آپ کے معصوم امام آگے کی خبر بھی دے دیتے ہیں. جی آپ کے باپ دادا کیا ہے حلیہ بھی بتا دیں گے. ہمارا وقت نہیں ہے ورنہ اس کی مثال دیتے ہیں. ویسے چلیے، آج تو ہوا بھی چل رہی ہے اور کل سے پوچھنے والا کون ہے. اس لیے کہ جب آپ آنکھ پورے طور پر کھولیے گا تو ہم 150 کلومیٹر آگے جا چکے ہوں، تو پکڑانے کے بھی چانس نہیں ہے. ایک شخص آیا علی کے پاس اور کہنے لگا، یا علی، میری بیوی بہت بیمار ہے، آپ کوئی دعا دے دیجئے، میں آپ کا شیعہ ہوں. علی نے کہا کہ تم اس لفظ کی اصلاح کر لو، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو.
انہوں نے کہا یا علی، ارے اشہد ان علی ولی اللہ، ایسی بات کرنا، علی ولی اللہ. انہوں نے کہا کام کرو، جس مقصد سے آؤ بولو کیا کام ہے. انہوں نے کہا نہیں پہلے تو یہ طے ہو جائے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. سامنے کی چیز نوجوان بھائیو، مولانا نے فرمایا اگر تو ہم کو امام مانتا ہوتا تو ایک مرتبہ کہہ دیا تھا تو چپ ہو جاتا. ہم سے آرگومنٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو امام مانتا نہیں ہے. اور اب رہا تیرا یہ کہنا کہ تو شیعہ ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے. تو ان کے دربار میں گیا تھا، وہاں سے نکالا گیا، انہوں نے پانی پڑھ کے دیا تھا، تیری بیوی کا مرد اور بڑھ گیا، تو وہاں سے کچھ لکھوا کے لے گیا، بازو ہوا باندھا، بیوی سیریس کنڈیشن میں چلی گئی. اب اس کے بعد اب ماحول یہ ہوا کہ کل طبیب نے آ کے کہہ دیا کہ 3 دن کی مہمان ہے. تو تیری بیوی نے مڑ کے کہا ارے منحوس، ایرے غیرے نتھو خیرے جمن چھیدی کلو وفاتی سب کے یہاں جا چکا، ایک مرتبہ میرے مولا کی بارگاہ میں جا. یہ محاورتی جملہ استعمال کیا ہے ہم نے. میرے مولا کے پاس جا، ہاں وہ میری شیعہ ہے، تب تو آیا ہے، اٹھ جا. مولا جب اتنا پہچانی گیا تو بیوی کی صحت کے نجات چلتی ہوئی ملے گی، صحت دے دیا میں نے. کہا یا علی نہ کوئی دعا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی بوتل، نہ کوئی پانی، نہ کوئی گنڈا، نہ کوئی گڈھا. مولانا نے کہا جا جا، اب جملے پہنچ جائیں، جو شفا دیتا ہے دوا نہیں دیتا، جو دوا دیتا ہے شفا نہیں دیتا. وہ تو چلا گیا. ادھر کمیل ابن زیاد گھبرا گیا، مولا یہ تو بہت دور کا رہنے والا، آپ نے کیسے پہچانا کہ اس کی بیوی شیعہ؟ کبھی ملے ہیں کہ نہیں؟ کبھی گئے ہیں کہ نہیں؟ کبھی وہ عورت آئی آپ کو اس کا نہیں؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کمیل ابھی نہیں، ابھی سے پہلے اور پہلے سے لے کر قیامت تک پوری دنیا میں جو ہماری ولایت کا اقرار کریں گے میں ان کی شکل، صورت، ولدیت سے پہچانتا ہوں. نہیں جملے سنیے گا. اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ کمیل حیرت نہ کرو، اللہ ولایت کا اقرار وہ کرتے ہیں، ان کی صورت پہلے اللہ ہم کو دکھاتا ہے. اب نوجوان بھائیوں کل سے نماز پڑھیے گا، اعمال کیجیے گا تو پیش خیال رہے کہ علی کے پاس ہماری تصویر ہے اور وہ موبائل والی نہیں ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے. صلوات پر محمد اور آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیا آپ نے؟ میرے شیعوں کو پہچانتے ہیں. آزاداری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ماتمداری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے حریت ہے کہ نہیں، آزادی ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو خدا کی جگہ مان رہے. فرعون اور نمرود کے نام بدلے ہیں، کردار سب بزرگوں نے لے لیا تھا. حسین نے انہی بتوں کو توڑ کے اللہ میں لا الہ جوڑ دیا. خواجہ نے سند دے دی کہ یہ ہے بنا لا الہ. یہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں خداؤں کو تعمیر کر لیا تھا، حسین نے اپنی صبر کے خنجر سے ان کو کاٹا ہے. آج یہ پورا مجمع حسین کی اسی حریت کا ہے. کتنے مظالم ہم پر ہوئے، ہم نے کسی پر توجہ نہیں دی. ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ لوگ مولا کو معصوم مانتے ہیں، آگے کی بات بتا دیتے ہیں. جی بتا دیتے ہیں. تو کیا سیدنا امام حسین کو علم غیب نہیں تھا؟ جی تھا. تو ان کو جب معلوم تھا کہ کوئی نہیں آنا ہے تو کیوں بلایا تھا عالم الناس سے؟ کوئی آیا تو نہیں؟ ہاں نہیں آیا. بات تو صحیح ہے کہ نہیں آیا. تو انہوں نے بلایا تھا کیوں؟ یہ بات کل تشریح رہ گئی تھی. 2 منٹ سنیے، مسائل پر آ رہا ہوں.
کل میں بتا چکا آپ کی خدمت میں کہ حسین کو اللہ نے کہا ہوگا کہ میرے بندہ خاص صدائے حلمین بلند کر، نسلوں تک آواز میں پہنچاؤں گا، سلبوں تک آواز میں پہنچاؤں گا، لہٰذا کاظمین جانے والے لبیک یا موسی کاظم نہیں کہتے، کربلا جانے والے لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ بلایا دو ہی نے ہے، یا اللہ نے بلایا ہے کعبہ کے لیے یا حسین نے بلایا ہے کربلا کے لیے۔ ایک حدیث تو میں نے چھٹے امام کی پڑھی کہ اگر زیارت کی تمنا ہے تو 3 وقت کے بجائے 2 وقت بھی کھاؤ مگر زیارت جد حسین کو جاؤ، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ آپ کے مولا کو معلوم تھا تو کیوں پکارا؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا 2 اور 2 4 کا جواب دے دوں 2 منٹ میں۔ یہ بتائیے آدم نبی تھے نا؟ ہاں تھے۔ حابیل اور قابیل میں جب جھگڑا ہوا تو دونوں کی قربانی رکھوائی آدم نے، ہاں کہ نبی تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ دیجئے جواب۔ اور اگر کہیے گا نہیں معلوم تھا تو پھر نبوت کیسی؟ اور کہیے گا معلوم تھا تو پھر جواب دیجئے کہ انہوں نے قربانی کا سامان قابیل سے رکھوایا کیوں؟ اور آپ کے ذہن کے قریب ہو جاؤ، نوح تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹا کشتی میں نہیں آئے گا؟ نہیں حضرات 2 منٹ بولیے بس، اس کے بعد نوح علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹا نہیں آئے گا؟ رسول ہیں، کہہ دیجئے نہیں تو رسالت کو خطرہ ہے، آپ کے ایمان رسالت پر خطرہ ہے۔ اور ہاں تو وہی جواب، حسین نے حل من ناصرین، کوئی آنے والا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ خود جناب نوح کو معلوم تھا بیٹا آئے گا نہیں تو بلایا کیوں؟ اور جانے دیجئے، ٹائم بچا رہا ہوں، ہمالیہ پہاڑ دلیل سنیے۔ میں نے 2-3 دن یہ دلائل النبوہ امام بحقی کا کہ کتاب کے حوالے دیے ہیں، جس میں انہوں نے 500 برس سے آگے تک کی بات بتا دی ہے، رسول اللہ بتا کے گئے تھے، دلائل النبوہ، جس میں کتے بھونکیں گے وہ سب ہے اس میں، ہے نا؟ تو رسول تو آگے کی بات بتا دیتے تھے۔ یہ ذرا سا بتائیے کہ رسول کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ کو بات کلیئر کر دوں، بات ہمالیہ پہاڑ دلیل میں نے کہا ہے کسی میں ہمت؟ کہ نہیں حضور تو قیامت تک کی خبر دے کے گئے ہیں۔ تو جو قیامت تک کی خبر رکھتا تھا سامنے کی خبر رکھتا تھا کہ نہیں؟ آپ کو یہی اعتراض ہے نا کہ حسین کو معلوم تھا کہ کوئی آئے گا نہیں تو حلمین کی صدا کیوں بلند کی؟ آپ یہ بتائیے کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ نہ کاغذ ملنے والا ہے نہ قلم، تو مانگا کیوں؟ اچھا بڑے میاں جو جواب اس کے لیے ہے نا وہی جواب حلمین کے لیے ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد پر۔ نوجوان بھائیوں، یہ آپ کے گوشہ ذہن میں رہے، حدیث قرطاس، بخاری شریف، مسلم شریف، ہر شریف، اچھا شریف لوگوں میں تو ہوگا ہی، حدیث قرطاس کے نام سے کیا کیا ہوا؟ سب ہوا۔ قلم نہ دیا گیا نہ کاغذ دیا گیا، حضور نے مانگا کیوں؟ تو یہ لفظ کیوں وہ کہا کہ ہتک عصمت نہ کیجیے، معصوم کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے۔ آدم کو معلوم تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوگی، رکھوایا اس لیے کہ قابیل کو اس کی اوقات کا پتہ چل جائے۔ نوح کو معلوم تھا کہ بیٹا نہیں آئے گا، مگر بار بار پکار کے بتایا رشتہ داری نبوت ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتی۔ بیوی بھی ڈوبی، بیٹا بھی ڈوبا، بیوی بھی ڈوبی، بیٹا بھی ڈوبا، پھر پڑھوں، بیوی بھی ڈوبی، بیٹا بھی ڈوبا۔
انشاءاللہ آنے دیجئے محشر، بیوی بھی ڈوبیں گی، اولاد بھی ڈوبیں گی، دیکھیں گے اماں کس کس کو بچاتی ہیں۔ ارے اماں کو خود تیرنا نہیں آتا، یہ کروڑوں بیٹوں کو کیسے؟ ماشاءاللہ آپ نے سماعت کا حق ادا کر دیا، خدا آپ کو ظالموں اور حاسدوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جناب نوح کو نبوت کی رشتہ داری کے بل پر اکرنا نہیں ہے، یہ مثال قائم کرنے کے لیے نوح نے بلایا۔ سرکار دو عالم کو معلوم تھا کہ نہ کاغذ ملے گا نہ قلم، مگر ہم ایک ایک کے نام لے کے نہیں جا رہے ہیں، منافق کی شکلیں پہچانوا رہے ہیں، نہ قلم ہم کو دینا ہے نہ یہ کاغذ دینے والے، صبح قیامت تک منافق کا پکچر آ جائے اس لیے مثال دی۔ حسین کو معلوم تھا کہ اب یہ کوئی آنے والے نہیں ہیں، صبح قیامت تک ہمارے چاہنے والوں کا قد معلوم ہو جائے، اس لیے صدائے حلمن بلند کی تھی۔ آج ہر گلی کوچے میں حسین ہے، ہر دل میں حسین ہے، ہر گھر میں حسین ہے، کہاں سے نکالو گے؟ کتاب سے تو نکال نہ سکے، دنیا سے نکالو گے؟ بس میرے بھائی، اس حریت کو قائم کرنے کے لیے حسین نے قربانی بہت دی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج روزانہ 10 منٹ 12 منٹ بڑھتا تھا اور آج کل ملا کے تقریباً آدھا گھنٹہ مجلس بڑھ جائے گی۔ میں شرمندہ ہوں، مگر کیا کر سکتا تھا، بیان کو سمیٹنا تھا اور بس بات کو مکمل کرنا تھی۔ حسین نے اس کے لیے بڑی قربانی دی۔ دیکھیے، اپنے آپ مصیبت جھیل لینا یہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اولاد کی تکلیف بھی اٹھانا پڑے گا۔ یعنی ہم بھوکے ہیں، ہم ضبط کر لیں گے، ہمارے سامنے چھوٹا لڑکا بھوکا ہے، یہ ذرا برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے ایسی پیاس، آج آپ کے یہاں کا ٹیمپریچر 44 ڈگری پر چلا گیا تھا، سائے میں، پنکھے میں، کولر میں، ٹھنڈا پانی، فریج کا پانی، گھڑے کا پانی سب کو میسر ہے۔ کربلا میں اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ 58 ڈگری سیلسیس نویں محرم کی گرمی تھی، اور عالم یہ تھا بچوں کی پیاس کا کہ دیکھیں، میں ذرا کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام خیمے میں ہے، دوپہر کا وقت تھا، ابھی ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، تو امام حسین نے دیکھا اور فضا میری بہن نہیں ہے، فضا میری بہن نہیں ہے، فضا چپ، کچھ نہیں بول رہی، ادھر ادھر دیکھا، ام لیلا میری بہن زینب کہاں ہے؟ ام لیلا بھی چپ۔ جب امام حسین نے دوسری بار پوچھا تو دونوں نے سر جھکایا۔ امام نے پوچھا کوئی بات ہے؟ تو ام لیلا نے کہا شہزادے زینب بچوں کو منانے فلاں جگہ گئی۔ فلاں جگہ کہاں سمجھا؟ خیام جو لگتے تھے اس میں ایک خیمہ ایسا ہوتا تھا جس میں مورن بالو ریت کو چھڑکا جاتا تھا اور اس میں مشکیزیں چھاگلیں رکھی جاتی تھی تاکہ پانی میں نیچے سے بھی نمی رہے اوپر سے بھی نمی رہے۔ کربلا میں جب حسین آئے تھے تو 6 7ویں تک تو پانی تھا نا، اب 7ویں سے پانی بند ہوا۔ عالم یہ ہو گیا نویں محرم کو کہ دوپہر سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے کلیجے کے بل آ کے اسی خیمے میں لیٹ گئے۔
بیویاں چپ اس لیے ہیں کہ حسین سے چھپایا جا رہا ہے کہ مولا کو صدمہ ہوگا. سنیے میرے بھائی، اللہ نے آپ لوگوں کے دل میں بھی اولاد کے لیے جگہ دی ہے نا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی. آپ کے پہلو میں باپ کا دل ہے نا، آپ کے پہلو میں ماں کا دل ہے نا. ذرا ماں بن کے سوچئے، ذرا باپ بن کے سوچئے، بڑا بھائی بن کے سوچئے کہ بچے کلیجے کے بل ریت پر لیٹے ہو جہاں مشکیزہ رکھا جا رہا ہو، اور اگر یہ عباس نے دیکھا ہو کیا کیفیت ہوگی. اس ضبط کا نام ہے صبر، جو حسین ہی کا حصہ تھا. سینے پر سونے والی وہ بچی جس کے لیے تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ 4 سال کی بچی زمین پر پیدل چلنا جانتی ہی نہیں تھی. کبھی زینب کی گود میں، کبھی ام کلثوم کی گود میں، زیادہ تر ابو الفضل عباس کی گود میں، کبھی مولا حسین کے سینے پر، کبھی علی اکبر کی گود میں. یہ بچی جس کا نام سکینہ ہے، یہ زمین پر پیدل چلنے کی عادی ہی نہیں تھی. روزے عاشور دیکھیے، میں ذرا آج جی چاہ رہا ہے کہ میں چھوٹی شہزادی کے مصائب پڑھوں، اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجلس مکمل ہو اور ہم جناب سکینہ کے مصائب نہ پڑھیں. تو جب عباس آئے ہیں مولا حسین کے پاس کہ آقا کلیجے میں دل اب تنگی کر رہا ہے، اگر مرنے کی اجازت دے دیں. تو حسین نے کہا بیٹا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. سر کو جھکا کے کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. بھیا جب تک تیرے علم کا پھریرا لہرا رہا ہے نا، زینب کو ڈھارس ہے کہ پردے کا محافظ زندہ ہے. نہیں ملی اجازت، سر جھکائے ہوئے عباس بارگاہ حسین سے آگے کی طرف بڑھے. دیکھا خیمے کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے کوزے لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. العطشوں کا قتلنی، ہائے پیاس، قتل کیے دے رہی ہے، ہلاک کیے دے رہی ہے. جب عباس کو آتا دیکھا تو بچوں نے کچھ کہا. کیا کہا یہ ہمیں نہیں معلوم. ایک سکینہ آگے آ گئی، امو جان. اب سکینہ کو دیکھ کے عباس کا دل بھرا ہے، گھٹنا ٹیک دیا، سکینہ کو کلیجے سے لگایا. بچی کچھ کہنا چاہتی ہے میری بیٹی؟ امو کلیجہ کباب ہے، امو سکائی کیجیے، یہ بہت کارے ثواب ہے. عباس کا کلیجہ خون بن گیا. بازاداران مظلوم کربلا اٹھے، حسین کی خدمت میں آئے. آقا سکینہ بہت پیاسی ہے. اسی بیچ میں سکینہ آ گئی. بابا کیا ممکن ہے چچا سے ایک قطرہ پانی منگوا دی؟ دیکھو میرے ہونٹ پر کتنی پپڑیاں پڑ گئی. حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا. تو عباس سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس نے تلوار اٹھائی، کمر میں جیسے تلوار حمائل کیا. حسین نے دیکھا، کہا بھیا یہ کیا تیور ہے؟ کہا آقا پانی کی سبیل کرنا. کہا پانی تو لائیے مگر تلوار رکھ دیجیے. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، علم لشکر دیا، مگر کہا علم کو سلامی دیجیے. علم کو جب جھکایا تو علی کے زمانے سے اس پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. انگشت شہادت سے حسین نے پھیر کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. سنیے گا عباس اور سکینہ
سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے. اللہ ان آنسوں کو رومال فاطمہ میں جگہ دے. چلے عباس، بیٹی سکینہ تھوڑی دیر مہلت دیجئے، پانی کی سبیل کرتا ہوں. علم مشق سکینہ ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، بڑھے. جیسے ہی بڑھے ہیں حسین تیزی سے نکلے ایک نوحہ پڑھتے ہوئے. سنیے گا وہ نوحے کا اردو ترجمہ. جاؤ میرے شیر، آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی. جاؤ میرے عباس، آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری وجہ سے جاگتی تھی. آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی. مطلب صاف تھا. یزیدی لشکر کے دل میں جو خوف عباس ہے ان کو سکون سے نیند آئی. اب زینب نہ سو پائے گی، اب سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، اب ام کلثوم کو بستر نصیب. خدا بند عالم اجر عظیم عطا فرمائے جو غم حسین میں ڈھارے مار کے روتے. ہمارے 5ویں امام کی حدیث ہے، میرے جب ایسے رو جیسے ایک ضعیف ماں جوان بیٹے کے سرانے روتی ہے. آنسو سے بھی روئیں، آواز سے بھی روئیں. چلے عباس، میدان کارزار تو نہیں ہے، گھاٹ پر ترائی پر علی کے شیر نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے جو ایک نعرہ مارا ہے، 7,000 کا حجاج بن الابہر کا لشکر پارا ہوا. بے خوف و خطر شیر نے فرات میں گھوڑا ڈبویا، مشق سکینہ کو تر کیا، پھر اس میں پانی لیا، لے کے حسین نے سوچا کلیجے پر رکھ لوں. پھر عباس نے سوچا مشق سکینہ گلے میں حمائل کر کے کلیجے سے لگا لوں. نہیں، کوئی تیر آئے گا تو مشق سکینہ چھن جائے گی. کیوں نہ اپنے پشت پر رکھوں، تیر سینے پر روکوں گا، مشق سکینہ کی حفاظت ہوگی. غازی نکلا، ادھر سے 30,000 کے لشکر کو شمر بن ذوالجوشن نے بلا لیا. جلدی آؤ، اگر یہ بھوکے پیاسے شیر پانی لے کے چلے گئے تو پھر بنی ہاشم سے جیتنا محال ہو جائے گا. تیروں کی ایک برسات تھی جو عباس کی طرف پڑے. مصائب کے جملے میں تفصیل پڑھے نہیں جاتے. مقتل کا جملہ تو ایسا ہے کہ تیر ایسے چلتے تھے، میل کے تیر کے جیسے زمین پر دھوپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا تیر کی وجہ سے، جیسے ابر کی وجہ سے نہیں ہوتا. کتنے زخم آپ کے عباس کے جس پر لگے ہوں گے کوئی شمار نہیں کر سکتا. غازی چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. ہاتھ کٹ گئے، گھوڑے سے گرا نہیں. دوسرا ہاتھ کٹا، گھوڑے سے گرا نہیں. ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، ایک پیشانی پر تیر لگا، ایک آنکھ میں خون جم گیا. تیر نہیں نکل سکتے تھے، اس لیے کہ جب کوئی چیز آنکھ میں آئے نا تو ہاتھ سے کھینچا جاتا ہے. شیر کے ہاتھ سکینہ پر صدقے ہو چکے. شمر نے بڑے بڑے سردار سے پوچھا کہ آخر اس شیر میں کون سی طاقت ہے جو گھوڑے سے گر نہیں رہا ہے. تو ہرملا بن کاہل اسدی نے کہا میں گرا لوں گا. اس جوان کی طاقت میں سمجھ گیا کہاں ہے. کیا مطلب؟ کہا آپ حکم دیجئے میں گرا دوں گا اس جوان کو. کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ حکم دیجئے. کہا گرا. اس نے ایک نشانہ لیا تیر کا مشق سکینہ کی طرف. سمجھ گیا عباس کی پوری طاقت اس مشکیزے میں ہے، اس کو سوراخ کر دو. بس حضرات، ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر آیا، مشق سکینہ چھن گئی، عباس کا خون پانی بن کے بہہ گیا. لیکن اب یہاں سے ایک روایت سنیں آپ. عباس نے مشق تسموں کو جو دانتوں سے دبا کے رکھا تھا، ہاتھ کے کٹنے کے بعد، چھیدنے کے بعد بھی اس کو چھوڑا نہیں.
جانتے ہیں کیوں؟ خود حضرت عباس کا بیان ہے خواب میں، علامہ مخرم نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے مشق سکینہ کے تسموں کو چھوڑا نہیں کہ ممکن ہے پہنچتے پہنچتے 4 قطرہ پانی بھی سکینہ کی حالت میں ڈال۔ مگر خیمے تک عباس نہ پہنچ سکے۔ کہتے ہیں وہ بحث چلی تھی کہ عباس کے سر پر گرز کون مار سکتا تھا؟ گرز کا وار تو کمر پہ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے۔ تو عباس نے خود اپنے مصائب سنائے، سید ابراہیم کو خود مصائب سنائے، سید میرے سر پہ گرز کیسے لگا میں بتاؤں؟ آقا آپ بتائیے گرز کیسے لگا؟ حضرات جب اکیلے میں یاد کیجئے گا آپ کو رونا آئے گا۔ کہتے ہیں عباس کہ سید دیکھ یہ بات صحیح ہے کہ گرز پشت پر مارا جاتا ہے، سر پہ نہیں مارا جاتا، میرے سر پہ مارے گئے۔ کیوں مارے گئے؟ سن سید، بات یہ کہ ایک تیر کسی نے پیشانی پہ مارا جس کے خون نے ایک آنکھ کو بند کر دیا، دوسرے آنکھ میں تیر آ کے لگا، میں تیر نکالتا، مگر سید تجھ کو کیسے بتاؤں کہ وہ کتنا بے بس ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ اب دکھائی نہیں دے رہا تھا میں جاؤں کدھر۔ تو میں نے سوچا تیر نکالوں، کیسے نکالوں؟ میرے ہاتھ نہیں تھے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ 2 منٹ مجلس تمام۔ پھر آقا عباس بتائیے آپ کے سر پہ گرز کا وار کیسے لگا؟ آپ کو معلوم ہے مولا عباس کے سر پر جو عمر ابن ماد نے گرز مارا تھا وہ 30 کیلو گرام کا وزن کا تھا۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ محسوس کیا کہ یہاں مجمع کم ہے، تو میں نے سوچا کہ تیر آنکھ سے نکال لوں۔ تو تیر آنکھ سے نکالنے کے لیے ایک ہی ترکیب تھی، میں نے رکاب سے پاؤں نکالا، ران میں جھک کے تیر کو دبایا، تیر تو کھینچ لیا، جھکا ہوا سر دیکھ کے عمر ابن ماد نے جو گرز مارا، سیدہ کا عباس اب گھوڑے پر نہ سنبھل پایا۔ عباسہ کا شور مچا، بس ایک بھتیجی کا بین، مجلس تمام، منہ کے بل علی کا شیر ترائی پہ گرا۔ حسین آئے، بھائی سے باتیں کی، بھیا سکینہ کے لیے کوئی پیغام رکھتے ہو؟ ہاں آقا، سکینہ سے کہیے گا بیٹی عباس بہت شرمندہ ہے، کوشش بہت کی مگر نصیب میں نہیں تھا، پانی نہ لا سکا، اور اے آقا ایک گزارش یہ ہے کہ ہماری میت کو خیمہ گاہ نہ لے جائیے گا۔ یہ کہہ کے ہچکی آئی، موت کا پسینہ آیا، عباس نے آنکھیں بند کر لی، حسین نے گرے ہوئے علم کو اٹھایا، عباس کے خون سے رنگین کیا، اب جو علم لیا بس آخری جملے میں مجلس، علم لے کے چلے، ادھر علم کو بلند دیکھا، سکینہ نے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں، علم اٹھ گیا میرا شیر چچا۔ اللہ کسی کی امیدی کو نا امیدی میں نہ بدلے۔ دھیرے دھیرے علم قریب آیا، مگر بچی نے دیکھا علم ہے، علمدار نہیں، ہاتھوں سے کوزے چھوٹے، اے بابا چچا کیا ہوئے؟ بیٹی اب تیرا چچا کبھی نہ آئے گا، بس آخری جملہ بہت روئیں گے اس جملے پر آپ۔ بچی نے حسین کا دامن پکڑ کے کہا اے بابا ایک دفعہ چچا کو بولا دو، سکینہ وعدہ کرتی ہے مر جائے گی مگر پانی نہیں مانگے گی۔ حسین لپٹ گئے، اے میری لاں عباس، سے عالم
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے، ان بازوؤں میں طاقت عطا فرما جن سے حسین کی عزاداری کی جاتی ہے، جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ہے، ان سینوں میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے راہب کو 7 اولاد دینے والے تشنہ لب کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما جو محروم با اولاد ہیں۔ اے میرے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے، ان آغوش کو سلامت رکھ جس میں ابھی حسین کے ماتمدار پل رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما، اور سب سے بڑی دعا ہے میرے اللہ ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا کی زینت بنا دے۔ پروردگارہ اس مجلس عزا ذکر حسین مصائب عباس و سکینہ سے میرے معبود تو بھی راضی ہو، اہل بیت بھی راضی ہو، اور امام زمانہ ہی سے شرف قبولیت و عزت سے نواز دیں۔ اے میرے اللہ یہ 6 دن سے مجلس کا سلسلہ چل رہا تھا، مومنین بڑی تعداد میں بھی آتے رہے، آنے میں، پڑھنے میں، سننے میں، کسی حوالے سے اگر کوئی چوک کوئی غلطی ہو گئی ہو میرے اللہ تجھے کریم آقا حسین کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب تک زندہ رکھ محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ، اور اے میرے مالک تو مسبب الاسباب ہے، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ فرزند زہرا وارث کربلا منتقی میں خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ جو فاتحہ پڑھا پنجتن پاک چار معصوم شہیدان کربلا کے سر تو فعل میں اس کا ثواب سید، اس کا ثواب علی حسن مرحوم ابن محمد حسین، جمن مرحومہ بنت سفر علی، ابن علی مرحوم ابن حسن، شہید ابن عباس مرحوم، ولد ابن علی مرحوم، اور جملہ مومنین مومنات کے ارواح کو اس فاتحہ کا ثواب میں شریک